حتیٰ کہ عرب کے بعض قبائل ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی۔ مرد تو تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن عورتیں وہ اشعار پڑھتی تھی جن کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم نے اس وجہ سے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے کہ یہ فطرت کے عین قریب ہے کہ انسان دنیا میں ننگا آیا ہے اور اس نے ننگا ہی جانا ہے اور قیامت والے دن دوبارہ ننگا ہی اٹھنا ہے۔ کچھ قبائل جو تھے، یہ جو عیسائی اور یہودی تھے، یہ تو آخرت کو مانتے تھے، لیکن عرب کے مشرک قبائل آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو کسی کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حج پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیمات دے کر بھیجا تھا کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اگلے سال کوئی بھی آج کے بعد بیت اللہ شریف کا کوئی کافر حج نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم حج نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ بیت اللہ کا نہ حج کرے گا، نہ زیارت کرے گا، نہ طواف کرے گا، نہ عمرہ کرے گا۔ اسلام اب یہ مسلمانوں کا ہے، بیت اللہ مسلمانوں کا ہے، اور صرف مسلمان ہی اس کی زیارت کریں گے اور مسلمان ہی اس کا حج کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا اعلان یہ کروایا گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی شخص ننگے نہیں طواف کرے گا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ خواتین پورے اپنے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی آئیں گی، پورے جسم کو ڈھانپ کر آئیں گی، اور مرد حضرات 2 چادروں کے اندر آئیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ اب چلتا ہے، ہمارے احرام حاجی حضرات احرام باندھ کے جانتے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندیاں لگوا دی، اور پھر وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ پابندیاں لگوائی گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ پورے عرب کو بتوں سے پاک کر دیا، وفود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود بھیجے کہ جہاں جہاں پہ بھی بت نصب تھے ان کو توڑوا دیا، اور پھر وفود بھیجے۔ ان وفود نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے یہ بتایا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پڑھائیں گے اور تمام لوگ حج کے لیے تشریف لائیں، یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لازمی تشریف لائیں، جیسے بھی ہے وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات بھی کریں، اور مختلف جو آپ کے سوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو یہ پورا سال یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہ اگلے سال حج آ گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں